الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق اللہ العظیم۔ منبر رسول پر جلوگر علماء ذوی الاحترام و حاضرین و ناظرین و سامعین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ آج کا یہ عظیم الشان سنی اجتماع بھاؤنگر کی سرزمین پر ایک نئی تاریخ کا آغاز کر رہا ہے۔ الحمدللہ بھاؤنگر کی سرزمین پر دارالعلوم قادریہ جو سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام چل رہا ہے، اور اس کا قیام بھی تحریک کے ماتحت ہوا، آج الحمدللہ اس ادارے سے 2 عالم دین سند فراغت حاصل کر چکے۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے ہمارے بھاؤنگر کے نگراں جناب الحاج عبدالرزاق صاحب اور ان کے جملہ رفقا مبلغین معاونین کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں،
اور ان مدرسین کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان بچوں کے سینے میں اپنا علم منتقل کر کے انہیں اس لائق بنایا کہ آج وہ نائب رسول بن کر قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سنی دعوت اسلامی کا منشا یہی ہے کہ دنیا بھر کے اندر علم و اخلاق کے چراغ کو جلایا جائے اور علم اور اخلاق کے زیور سے آراستہ کر کے دنیا کے سامنے مسلمانوں کو پیش کیا جائے تاکہ قوم مسلم جہاں بھی جائے اپنے علم اور اخلاق کی بنیاد پر اپنا مقام اور مرتبہ بناتا چلا جائے اور بڑھاتا چلا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ اتوار کو دھوراجی کی سرزمین پر جو سنی اجتماع ہوا تھا اس میں نے آج کے اجتماع کا موضوع بتا دیا تھا کہ ذکر الہی سے متعلق میں کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں تک نگاہ اٹھا کر کے پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے تو اضطراب نظر آئے گا، بے قراری نظر آئے گی، بے چینی نظر آئے گی۔ دنیا کے انسانوں نے یہ تصور کیا کہ بے چینی کے دور کرنے کا علاج یہ ہے کہ ہم نرم گدوں پر آرام کریں گے تو ہمیں چین کی دولت نصیب ہوگی۔ مادی چیزوں کو آج کے انسان نے یہ تصور کیا کہ اس کے ذریعے سامان تسکین وہ ہے اور اس کے ذریعے سکون حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دولت جتنی بڑھتی جاتی ہے بے چینی اتنی بڑھتی جاتی ہے، مال جتنا بڑھتا جاتا ہے بے قراری اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے نوٹ بندی کے موقع پر دیکھا ہوگا، جس کے پاس مال زیادہ تھا وہ بے چین زیادہ تھا اور جس کے پاس کم تھا وہ آرام کی زندگی گزار رہا تھا۔ ہم نے سوچا کہ مال ہمارے سکون کا ذریعہ ہے، ہم نے سوچا کہ محل ہمارے سکون کا ذریعہ ہے، ہم نے سوچا کہ لمبی کاریں ہمارے سکون کا ذریعہ ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا، غوث پاک کے پاس محل تو نہیں تھا، پھر مطمئن کیوں تھے؟ غریب نواز کے پاس محل تو نہیں تھا لیکن پرسکون زندگی کیوں گزار رہے تھے؟ امام عالی مقام کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر تھے، پھر بھی مطمئن کیوں تھے؟ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے چین کس چیز میں رکھا ہے اور سکون کس چیز میں رکھا ہے، تاکہ ہم قرآن مقدس کی روشنی میں اس کی طرف اپنے قدم کو بڑھائیں اور اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزار کر ہم سکون کی دولت حاصل کر سکیں اور اطمینان کی دولت حاصل کر سکیں۔ میں نے سورہ رعد کی جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، سب سے پہلے میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ اور کافر کہتے ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نہ اتری، اور کافر کہتے ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نہ اتری، تم فرماؤ بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور اپنی راہ اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع لائے۔ آگے رب قدیر نے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا
وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کو خوشی ہے اور اچھا انجام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ جس مقصد کے تحت آج کے اس روح پرور سنی اجتماع میں حاضر ہیں وہ مقصد آپ کا پورا ہو سکے۔ کافر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آئی؟ یہاں یقول مضارع کا صیغہ ہے، یعنی ریگولر وہ کہتے رہتے، اور انہیں ورغلاتا کون تھا؟ اس قسم کے سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کے لیے ان کو اکساتا کون تھا؟ تو یہودی انہیں اکساتے تھے اور کافروں سے کہتے تھے کہ یہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ان سے یہ سوال کرو کہ جس طرح سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے تھے، آپ کو ایسے معجزات کیوں نہیں عطا کیے گئے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ ان معجزات کا تذکرہ بھی کرتے تھے کہ ان سے کہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ آپ کے پاس جو عصا تھا وہ اژدہا بن جاتا، آپ کو ید بیضا کا معجزہ دیا گیا، آپ بغل میں ہاتھ ڈالتے اور ہاتھ نکالتے تو ہاتھ کی چمک اتنی عظیم ہوتی کہ اس روشنی کو دیکھنے کی کسی میں طاقت نہ ہوتی، اور پھر واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں ڈال دیتے اور پھر ہاتھ نکالتے تو پھر وہ روشنی غائب ہو جاتی۔ تو اب یہودی کافروں سے کہتے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ آپ کو اللہ نے ایسا معجزہ کیوں نہیں عطا کیا، یا اس قسم کا معجزہ کیوں نہیں عطا کیا؟ اور یہ سوال وہ ایک بار نہیں کرتے تھے، وہ بار بار کرتے تھے، اور بار بار انہیں معجزات دکھائے جاتے، لیکن پھر بھی وہ اس قسم کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ کبھی کسی کو بھیج کر یہ مطالبہ، کبھی ایک کافر کو بھیج دیا، کبھی دوسرے کو بھیج دیا، کبھی تیسرے کو بھیج دیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جب بھی رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اعتراض کیا گیا اور آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی گئی، جواب میرے حضور نے کبھی نہیں دیا، جواب میرے پروردگار نے عطا فرمایا ہے۔ اب یہاں میں معجزات کے حوالے سے آپ کو بتاؤں، ان کا مطالبہ تھا حسی معجزے کا، جو محسوس ہو سکے، جو سمجھ میں آ سکے، جو نظر میں آ سکے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضا کا معجزہ، جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو تھا وہ سانپ بن جایا کرتا، تو یہ چیزیں نظر آتی تھی، محسوس ہوتی تھی، وہ ایسے معجزے کا مطالبہ کرتے تھے۔ یہاں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، معجزہ اور جادو میں فرق ہے۔ معجزے میں اور جادو کے اندر فرق ہے۔ فرعون نے جادوگروں کی فوج تیار کر رکھی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے وہ بھیجنا چاہتا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں
وہ جادوگر سب فنکار تھے. جادوگروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جادوگر جب جاگتا ہوتا ہے تب اس کے جادو کا وہ اثر دکھا سکتا ہے. جادوگر سو جائے اس کے جادو کا اثر نہیں دکھا سکتا. توجہ چاہوں گا. جادوگر سوتے میں اپنا جادو نہیں دکھا سکتا. اسے جادو کا فن دکھانا ہے تو اسے جاگتے رہنا ضروری ہے. وہ جاگتے ہوئے میں کسی پر جادو کر سکتا ہے, وہ خود سو کر کسی پر جادو نہیں کر سکتا. اور معجزے کا معاملہ یہ ہے کہ نبی سوئے بھی ہوں تو ان کا معجزہ نظر آتا رہتا ہے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب جادوگر آئے تو جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ موسیٰ کے پاس جو اژدہا ہے ہم اس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب موسیٰ سوئے ہوں. جاگتے میں موسیٰ کو نہیں دیکھنا, جاگتے میں موسیٰ کو نہیں دیکھنا. جادوگر تھے نا, فنکار تھے, وہ فن جانتے تھے, وہ ہنر جانتے تھے, اس کا نالج تھا. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو سوتے میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے تھے اور عصا پڑا ہوا تھا. جیسے ہی جادوگر آئے عصا اژدہا بن گیا. جیسے ہی جادوگر آئے وہ عصا اژدہا بن گیا. قرآن کہتا ہے کہ جادوگروں نے فرعون سے کہا, فرعون کے بارے میں کہا کہ ہمیں جادو کرنے پر مجبور کیا گیا ہے. اللہ اکبر. لیکن قرآن کہتا ہے اللہ اللہ. دیکھیے پروردگار کی شان کہ اللہ عز و جل کبھی کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو کس طریقے سے ہدایت عطا فرماتا ہے. تھے تو وہ جادوگر لیکن موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد انہوں نے جادوگری سے توبہ کر لی اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. اور پھر جب فرعون نے ڈرایا کہ ہم تمہارا یہ حشر کر دیں گے تو تھوڑی دیر پہلے جو فرعون کے جادوگر بن کر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھنے کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہو گئے, ارے فرعون تو ہمیں کیا ڈراتا ہے, فاقدی ما انت قاضٍ, تجھے جو چاہیے تو کر کے دیکھ لے, ہم اللہ عز و جل پر ایمان لے آئے. تو نبی کا معجزہ جو ہوتا ہے نا, وہ نبی آرام بھی کر رہے ہوں تو معجزے کا ظہور ہوتا رہتا ہے. اب انہوں نے حضور سے معجزہ مانگا تھا تو سرکار نے معجزے دکھائے. کنکریوں سے حضور نے کلمہ پڑھوایا. استوان حنانہ کو روتے ہوئے انہوں نے دیکھا. چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے حضور کو دیکھا. سورج کو پلٹاتے ہوئے حضور کو دیکھا. سرکار نے یہ سارے معجزے دکھائے لیکن میرے کریم نے واضح لفظوں میں فرما دیا, پالنہار حقیقی نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ تم دیکھتے ہو کہ کوئی ہدایت پا جاتا ہے اور کوئی ہدایت نہیں پاتا, تو وجہ یہ ہے ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب. اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت کی دولت عطا فرما دیتا ہے. اب یہاں تک سمجھنے کے بعد پھر تھوڑے آگے سمجھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کہیں اژدہا کی اژدہے کی شکل میں نظر نہیں آتا. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے, آپ کا معجزہ بھی چلا گیا.
موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، ید بیضا کا معجزہ بھی چلا گیا، لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ کو جو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، ان معجزے کے اندر سب سے بڑا معجزہ قرآن مقدس ہے، اور یہ معجزہ آج بھی موجود ہے۔ اور اس معجزے کی شان یہ ہے کہ بہت سارے کافر آج بھی قرآن پڑھ کر اور سمجھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کتاب کا معجزہ ہے۔ تو حضور کی شان دیکھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھو کہ سرکار کو جو رب نے معجزہ عطا فرمایا، اس معجزے کی شان یہ ہے کہ وہ معجزہ آج بھی قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ آپ سوچیں گے معجزے کے معنی ہوتا ہے عاجز کرنے والا، تو یہ معجزہ کس طریقے سے عاجز کرتا ہے، کس طریقے سے انسان کو اپیل کرتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ تم میں طاقت ہو تو قرآن کی ایک آیت جیسی آیت بنا کر کے لا کر پیش کرو۔ اب آپ دیکھیں، انسان کا چاند پر قدم رکھنا تو آسان ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت جیسی آیت لا کر کے پیش کرنا، یہ کل بھی مشکل تھا اور آج بھی مشکل ہے اور قیامت تک مشکل رہے گا۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ ہدایت کسے دیتا ہے؟ بہت غور سے سنیں، اللہ ہدایت کسے دیتا ہے؟ تو فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو اس کی طرف رجوع لائے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی طرف پلٹے، اللہ کی طرف وہ لوٹے، تو میرے رب کی طرف اگر کوئی پلٹ کر کے آتا ہے تو مولا اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم اپنے رب کی طرف پلٹو، پلٹو اپنے رب کی طرف۔ بہت دور ہو گئے اپنے رب سے، جس نے پیدا کیا اس سے تم بہت دور ہو گئے، اور اتنے دور ہو گئے کہ اسے یاد کرنے کا بھی تمہارے پاس ٹائم نہیں۔ تم کھانے سے پہلے اسے بھول جاتے ہو، تم کھانے کے بعد اسے بھول جاتے ہو، تم پانی پینے سے پہلے اسے بھول جاتے ہو، جبکہ اس نے تمہیں بار بار یاد دلایا۔ کون ہے جو تمہارے لیے پانی کو برساتا ہے؟ یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو، تم پانی کو دیکھو تو مجھے یاد کرو، تم اناج کو دیکھو تو مجھے یاد کرو، تم آسمان کو دیکھو تو مجھے یاد کرو، لیکن تم بھول چکے ہو اسے، اس سے دور ہو چکے ہو۔ تو قرآن کہتا ہے یہ جو تم عذاب میں گرفتار ہو، پریشانیوں میں گرفتار ہو، مصیبتوں میں گرفتار ہو، کون ہے مصیبت کو دور کرنے والا؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے قراروں کی فریاد سنتا ہے اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ تو مصیبت میں ہو نا، پریشانی میں ہو، روزی کی تنگی، بیماری کی زیادتی، دل میں خوف، بہت ساری پریشانیاں تمہیں دامنگیر ہو چکی ہیں، تو تمہیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ان مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ اور آج تم پلٹ کر نہیں آئے تو ایک دن تو پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ بھائی مر کے کہاں جاؤ گے؟ اس جسم سے روح نکل جائے گی تو پلٹ کر کہاں جاؤ گے؟ اسی کے پاس تو جانا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جب جانا اصل میں مرنے کے بعد بھی اسی کی طرف ہے، تو جیتے جی بھی اسی کی طرف آ جاؤ، آ جاؤ اس کی طرف۔ من قبل ان یاتیکم العذاب
ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تمہیں کسی عذاب میں گرفتار کر دیا جائے اور پھر تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، اس سے پہلے اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ میرا اپنا ایک جملہ ہے کہ خوشی خوشی اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، ورنہ وہ مجبور کر کے بھی بلانا جانتا ہے۔ آج اگر تم خوشی خوشی نہیں آئے تو وہ ایسی آزمائش میں گرفتار کرے گا کہ تم مجبور ہو کر اس کی بارگاہ میں آنے کو تیار ہو جاؤ گے۔ اس لیے خوشی خوشی آ جاؤ۔ تو اللہ کسے راستہ دکھاتا ہے؟ جو اس کی طرف رجوع لائے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو رجوع لاتے ہیں، جو اس کی طرف پلٹ کر آتے ہیں، اب ان کی شان قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف راستہ کس کو ملتا ہے؟ جو ایمان والا ہے۔ اور اس ایمان والے کی خوبی کیا ہے؟ وہ اللہ کے ذکر سے اس کے دل کو چین ملتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو مطمئن کرتے ہیں۔ اب آج کیا پوزیشن ہے؟ اللہ کے ذکر سے آدمی بھاگ رہا ہے، اللہ کا ذکر بھول چکا ہے آج کا مسلمان۔ کون اللہ کو یاد کر رہا ہے؟ کتنا ہم نے اللہ کو یاد رکھا؟ اللہ کی یاد در حقیقت وہی کہتا ہے، اور اسی کے دل کو اللہ کی یاد سے چین ملتا ہے جس کے سینے میں ایمان ہے۔ ایمان ہوگا تو اللہ کی یاد سے دل کو اطمینان ملے گا۔ اگر قرآن سن کر کے طبیعت گھبرائے، اگر تراویح کے اندر کہیں ترتیل اور حدر کے ساتھ پڑھنے والے حافظ ہوں اور طبیعت میں بے چینی ہو کہ جلدی جہاں ختم ہوتا وہاں بھاگے، فجر میں اگر کوئی امام لمبی قرات کرتا ہو اور طبیعت بے چین ہو جائے، کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لینے مت جانا، دل ہی سے پوچھ لینا، وہ بتا دے گا ابھی ایمان کمزور ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہوتا تو جتنا قرآن پڑھا جاتا دل کو اتنا سکون ملتا چلا جاتا، دل کو اتنا سکون ملتا جاتا۔ آج مسلمان سکون کس میں ڈھونڈتا ہے؟ گانے میں ڈھونڈتا ہے، غزلوں میں ڈھونڈتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے ذکر کے اندر اللہ نے اطمینان کی دولت رکھی ہے۔ اب یہ ذکر کیا ہے اسے بھی تھوڑا سا سمجھیں تاکہ اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ میں سے کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے ذکر سے قلب کو اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے قلب کو اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے، لیکن سورہ انفال میں تو کچھ اور ہے۔ سورہ انفال میں اللہ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ایمان والے وہی ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرزنے لگتے ہیں۔ ان کے دل لرزنے لگتے ہیں۔ تو ایک طرف تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے، اور دوسری طرف قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل لرزنے لگتے ہیں۔ مراد یہ ہے
مراد یہ ہے کہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کہ اللہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو انسان پر اللہ کا خوف بھی طاری ہوتا ہے، اور انسان پر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ امید بھی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو اب جب اللہ کا ذکر سنو تو اللہ سے ڈرو بھی، اور اللہ کا ذکر سنو تو اللہ سے امید بھی رکھو۔ دونوں پہلو اس کے اندر آ گئے۔ اسی لیے قربان جائیے، جب سرکار بے چین ہوتے، بے قرار ہوتے، تو حضرت بلال سے حضور یہ نہ فرماتے کہ بلال اذان کہو۔ توجہ چاہوں گا، وہ سید الانبیاء جن کی شان اعلی حضرت یوں کہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ ذرا ہم حضور سے بھی پوچھیں کہ سرکار آپ کو جب غم ہوتا تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کے سکون کا علاج کیا تھا؟ تو حدیث مبارکہ میں ہے، جیسے ہی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی غم لاحق ہوتا تو بلاتے حضرت بلال کو، اور یہ نہیں کہتے تھے کہ بلال اذان کہو، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں، ارحنا یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ، یعنی تم اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرو، اس سے میرے دل کو چین کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا ذکر دلوں کا چین ہے، اللہ کا ذکر دلوں کا سکون ہے، اللہ کا ذکر قلب میں اطمینان کی دولت پیدا کر دیتا ہے، قلب میں اطمینان عطا کر دیتا ہے۔ صحابہ کی زندگی دیکھو، تابعین کی زندگی دیکھو، اولیاء کرام کی زندگی دیکھو، ان کا ایمان اتنا اسٹرانگ تھا کہ جب جب ٹینشن آیا انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اور جب جب راحت نصیب ہوئی تب تب بھی اللہ کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ اب یہاں اللہ کا ذکر نہ کرنا، اس کا نقصان کیا ہے؟ فائدہ تو آپ نے سن لیا کہ اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے، بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی میدان جنگ میں یا مصیبت میں گر جاؤ تو اس موقع پر بھی قرآن کہتا ہے کہ تم کیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر خوب کثرت کے ساتھ کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں کامیابی سے ہمکنار فرما دے گا۔ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اعلی حضرت عظیم البرکت بہت کم سفر فرماتے تھے۔ ایک بار سفر کرتے ہوئے اعلی حضرت علیہ الرحمہ ایک ایسی جگہ سے گزرے جو ویران جگہ تھی، اور اذان کا وقت ہوا۔ قربان جائیے، علماء کی اعلی حضرت کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن اعلی حضرت نے خود اذان کہنا شروع کر دیا۔ اذان ختم ہوئی، علماء نے کہا حضور ہم سے فرما دیتے، ہم اذان کہہ دیتے۔ ارشاد فرماتے میں چاہتا ہوں کہ یہ جنگل، یہ بیابان کے ذرات جو ہے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں کہ میں نے یہاں پر اللہ کا ذکر کیا تھا۔ اسی لیے فرمایا گیا جب تم عمرہ کا احرام یا حج کا احرام باندھو تو نیت کے بعد بلند آواز سے لبیک کہو، کہ یہ آواز جو پتھر سنے گا وہ بھی قیامت میں تمہارے حق میں گواہی دے گا۔ اور ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، یہاں تک کہ یہ جو بجلی ہے نا، آپ سوچتے ہیں کہ یہ کڑکتی ہے،
قرآن کہتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، یہ بجلی بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یہ بجلی بھی اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، اور کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کو اپنا مونس و غمخوار سمجھا، اور سرکار فرماتے ہیں میرا انیس، میرا محب، میرا مددگار، میرا دل بہلانے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس اللہ کے ذکر سے میں اپنے دل کو بہلاتا ہوں۔ اب یہاں اس طرف آپ کی توجہ کو لے چلوں کہ آج کھانے سے پہلے لوگ بسم اللہ بھول جاتے ہیں، اللہ کا ذکر بھول گئے، کھانے کے بعد الحمدللہ بھول گئے، سر میں تیل لگانے سے پہلے بسم اللہ شریف بھول گئے، لباس پہننے سے پہلے بسم اللہ شریف بھول گئے، ہر جائز کام سے پہلے اللہ کا ذکر بھول گئے۔ یہ اللہ کا ذکر کب آدمی بھولتا ہے اور کون بھلاتا ہے؟ کون بھلاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم بہت اچھے انسان ہیں، لیکن یہ جو اللہ کا ذکر بھول جانا ہے نا، یہ آدمی کب بھولتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ جب شیطان انسان پر قابو پا لیتا ہے، قبضہ جما لیتا ہے، تو اس کو اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے۔ تو پتا چلا کہ ہم اگر اللہ کے ذکر سے غافل ہیں تو شیطان نے ہم پر تسلط کر لیا ہے، شیطان نے ہم پر قبضہ کر لیا ہے، شیطان نے ہمارے دل کو کنٹرول کر لیا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ شیطان انسان کے دل پر گرہ لگاتا ہے، اور جیسے ہی انسان اللہ کہتا ہے شیطان کی گرہ کھل جاتی ہے اور شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ آج پیسوں میں برکت ختم، کھانے میں برکت ختم، عمر میں برکت ختم، یہ سب چیزوں میں جو برکت ختم ہو چکی ہے، اور آج انسان جو گھاٹے میں جا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے اس پر قبضہ جما لیا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ اور آگے سنو، ایسی محفلوں میں، اب یہ بہت پتے کی بات کر رہا ہوں، اور ہر کوئی اپنی محفل کے بارے میں سوچ لے۔ اگر کوئی ایسی محفل میں بیٹھتا ہے جس محفل میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، بھنکس ہوتی ہے، عام زبان کے اندر گپ شپ، ادھر ادھر کی باتیں، بے وجہ بے مقصد کی باتیں، اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، تو آدمی تو سمجھتا ہے میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں گپ شپ کر رہا ہوں، میں ہنسی مذاق کر رہا ہوں، میں دل لگی کر رہا ہوں۔ قرآن نے اس گروہ کو کیا ٹائٹل دیا معلوم ہے؟ جو اللہ کا ذکر بھول کر دنیاوی فضول باتوں میں، جس سے نہ کوئی دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ، گپ شپ میں جو لگے ہیں، قرآن کہتا ہے اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروہ ہے۔ یہ کس کا گروہ ہے؟ شیطان کا گروہ ہے۔ اب ہم مسلم محلوں میں دیکھ لیں، مسلم سوسائٹی میں دیکھ لیں کہ کتنی جماعتیں ایسی ملیں گی اور کتنے گروپ ایسے ملیں گے جو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہوں، اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہوں، یا نیکی کی بات کرتے ہوں۔ تو مولا یہ جو گپ شپ کرتے ہیں اور تیرا ذکر نہیں کرتے، تو کیا یہ لوگ فائدے میں ہیں؟ کس پوزیشن میں ہے یہ؟ تو قرآن نے کہہ دیا ان حزب الشیطان
ہم الخاسرون، یہ شیطان کا گروہ نقصان اٹھانے والا ہے، یہ خسارے میں ہے، یہ گھاٹے کے اندر ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر جائز کام کے اندر اللہ کا ذکر کر لیا کرو۔ اسی لیے فرمایا گیا وہ محفل اللہ کو پسند ہے جس محفل میں بیٹھنے والے یا اللہ کا ذکر کریں یا لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں، وہ محفل اللہ کو پسند ہے۔ اور سنو، ایسی محفلوں کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں ہے کہ فرشتے ایسی محفلوں کی تلاش کر کے اس میں آ کر کے بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ ایسی محفل فرشتے تلاش کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ اگر گھر میں بچوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، فرشتے وہاں پہنچیں گے۔ آپ اگر کسی مجمع کے اندر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، فرشتے پہنچیں گے۔ آپ اگر کسی گروپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، فرشتے پہنچیں گے۔ تلاش کرتے ہیں فرشتے، ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھو، مسلمانوں کے گھاٹے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کو فراموش کر دیا، بھول گئے، اللہ کا ذکر بھول گئے، اللہ کی یاد بھول گئے، جبکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر قدم پر اللہ کو یاد رکھنے کا حکم دیا۔ گھر سے نکلو تو اللہ کو یاد کرو، گھر میں داخل ہو تو اللہ کو یاد کرو، تم رات کو سو تو اللہ کو یاد کرو، صبح اٹھو تو اللہ کو یاد کرو، کھانا کھاؤ تو اللہ کو یاد کرو، پانی پیو تو اللہ کو یاد کرو، کپڑے پہنو تو اللہ کو یاد کرو۔ بلکہ حدیث شریف میں ہے، اگر کوئی شخص نیا لباس پہنتے وقت یہ پڑھ لے جو دعا اس کی ہے، الحمدللہ الذی کسانی ما بہی عورتی واتجمل بہی فی حیاتی او کما قال، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بروز قیامت اسے جنت کا لباس دیا جائے گا۔ یہ سب یاد نہیں ہے اور اسے ضروری نہیں سمجھتا آدمی، تھینک یو ضروری سمجھتا ہے۔ بسم اللہ بھول گئے، گھر میں نہ کوئی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہا ہے، نہ کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھ رہا ہے، نہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہا ہے، نہ پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھ رہا ہے، سب بھول گئے، کوئی چیز یاد نہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ آج کچھ ایسی چیز آپ کو دوں تاکہ آپ آج سے اس پر عمل کرنا بھی آپ کے لیے ایزی ہو اور اس کی برکتیں بھی اللہ دنیا آخرت دونوں میں عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے 12 پتھر لیے اور ان پتھروں کو ہاتھ میں لے کر کے میں نے کلمہ طیبہ بلند آواز سے پڑھا۔ پتھروں کو ہاتھ میں لیا اور بلند آواز سے میں نے کلمہ طیبہ پڑھا۔ فرماتے ہیں ان کے ساتھی کہ حضرت ابراہیم علیہ الرحمہ کا یہ عمل ہم نے دیکھا، پھر کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ ان کے وصال کے بعد دیکھا گیا کہ انہیں جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الرحمہ کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو درمیان میں یہ پہاڑ کی طرح پتھر کھڑے ہو گئے، پہاڑ کی طرح یہ پتھر کھڑے ہو گئے۔ فرشتوں سے کہنے لگے کہاں لے جا رہے ہو، ہم اسے جانے نہیں دیں گے۔ کہا تم بیچ میں آڑ کیوں بن رہے ہو؟ کہا اس نے ایک مرتبہ ہمارے سامنے اللہ کا ذکر کیا تھا، کلمہ طیبہ پڑھا تھا،
اللہ کی بارگاہ میں ہم اس بندے کی سفارش کرتے ہیں، ہماری سفارش قبول کی جائے۔ اللہ اکبر! ان پہاڑ جیسے پتھر کی، پتھر جو جس کو پہاڑ کی شکل، اور اللہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو چھوٹے سے پتھر کو پہاڑ بنا دے اور پہاڑ جتنا ثواب عطا فرما دے۔ تو اے رسول اعظم کے دیوانوں، اس پہاڑ کی، اس پتھر کی سفارش پر اللہ نے حضرت ابراہیم کو جنت عطا فرما دی۔ اور سنو، بنگلہ مل جائے، گاڑی مل جائے، سب کچھ مل جائے، ان ساری چیزوں کے ملنے پر آپ اگر یہ سمجھیں کہ بہت خوش نصیب ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ حضور نے کسے خوش نصیب فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں جسے 3 دولت مل جائے وہ خوش نصیب ہے۔ لسان ذاکرون، اللہ ایسی زبان عطا فرمائے جس سے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہو، ایسا دل عطا فرمائے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہو، اور ایسی بیوی عطا کرے جو ایمان میں اس کی مدد کرتی ہو۔ اللہ عز و جل اگر کسی کو یہ 3 نعمت عطا کر دے، وہ انسان خوش نصیب ہے، خوش نصیب ہے۔ تو ذکر کیا کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کیا کرو۔ اور پھر اگر کوئی بندہ ہو کر خدا کو یاد کرے تو وہ کریم اس بندے کو محروم نہیں رکھتا، فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تم یاد تو کر کے دیکھو۔ اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں میرا رب جب مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ کہا کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو میرا دل کہتا ہے تو اسے یاد کر رہا ہے، وہ تجھے یاد فرما رہا ہے، تو یاد کرو اسے۔ اب شیطان کے گروہ میں جانے سے بچیں، اور شیطان کا گروہ کون سا ہے؟ جو اللہ کی یاد کو بلا دے۔ اب ایک آخری بات رعایت عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ اکتاتے ہیں اور طبیعت ان کی ایسی ہوتی ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو کہتے ہیں کب ختم ہو یار، جلدی فنش ہو تو یار، بہت بہت ہو رہا ہے۔ عجیب، یعنی ایک طبیعت میں ایک عجیب کیفیت بن جاتی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ہے اور وہ مجبوری غالب ہے آپ کے اوپر، اس اعتبار سے کہ آپ کی 12 بجے کی ٹرین ہے اور کہیں ذکر کی محفل لمبی ہو گئی اور آپ کو ٹرین پکڑنی ہے اور آپ کی طبیعت بے چین ہو رہی، وہ ایک الگ چیز ہو گئی۔ لیکن ذکر سے اکتانا کہ یار یہ کب ختم کریں، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو بچائے اور اعراض کرے تو یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے، اور اس کا انجام بہت سخت ترین ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے ذکر سے اعراض نہ کرو۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ بچہ جب زبان حرکت دے، زبان کو حرکت دے، تو اسے سب سے پہلے جو لفظ سکھانا ہے وہ اماں یا ابا نہیں، اللہ سکھانا ہے۔ اس لیے کہ وہ اللہ کہے گا، اس کے اللہ کہنے پر اللہ تم پر رحمتوں کی بارشیں نازل فرما دے گا۔ یہ سکھاؤ۔ تو آج سے آپ کو چند چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ پہلی چیز، کھانے سے پہلے بھی اللہ کو نہ بھولو، بسم اللہ شریف پڑھ کر کے ہی کھاؤ۔ بھولیں گے آج کے بعد؟ کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھو، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھو،
پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھو، لباس پہننے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھو، لباس اتارنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھو، نیا لباس پہنتے وقت نئے لباس کی دعا پڑھ لیا کرو، گھر سے باہر نکلو بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر نکلو، گھر میں داخل ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ ارے اس طرح سے زندگی گزار کے دیکھو، تم اس کو یاد کرو گے، وہ اپنی برکتوں سے دونوں جہاں میں مالا مال فرما دے گا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العظیم آج کے بعد یہ ماحول بنانے کی آپ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ العظیم۔ اب ایک سوال پوچھتا ہوں، سنی دعوت اسلامی کے آج کے اجتماع میں آپ نے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا؟ دیکھیے ماشاءاللہ ابھی سے اللہ کا ذکر شروع ہو گیا، سبحان اللہ۔ کبھی آپ نے سوچا کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتول کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا زہرا بتول، کیوں کہتے ہیں؟ قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تمہارے رب کے نام کا ذکر کرو اور سب سے کٹ کر اس کے ہو جاؤ، سب سے کٹ کر اس کے ہو جاؤ۔ تو خاتون جنت کو زہرا بتول اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ سب سے کٹ کے خدا کی ہو گئی تھی، اسی لیے ان کو بتول کہا جاتا ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس کا ذکر اپنا وظیفہ بناؤ۔ اور ایک بات یاد آ گئی تو عرض کروں، جہاں خدا کا ذکر ہو رہا، اور یہ بھی یاد رکھیں سنی جہاں خدا کا ذکر کرتا ہو، یہ نہیں کہ دیوبندی کی محفل میں چلے گئے کہ وہ بھی تو اللہ کا ذکر کرتے، نہیں، وہ اللہ کے ذکر کے بعد کوئی زہر پلا دیں گے اور ایمان کھینچ لیں گے، نہیں۔ جہاں غلام رسول اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اس ذکر کی محفل میں بیٹھنا حضور کی سنت ہے۔ حضور سے رب نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے محبوب اپنے آپ کو ان کے ساتھ بٹھا کر رکھو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں، ارے اللہ والوں کی پہچان ہی یہ بتائی گئی جن کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ ولی کی پہچان چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اس لیے کہ وہ اللہ کا اتنا ذکر کرتے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جایا کرتا۔ مسلمانوں، اللہ کو نہ بھولو، اس کی یاد اپنی زندگی کا وظیفہ بناؤ۔ اور الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری سنی اجتماع جہاں جہاں بھی ہوتا ہے وہاں الحمدللہ ذکر الہی کی محفل ہوتی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے سنی دعوت اسلامی سے جڑو۔ اور سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کر لوگوں نے جو سبق بھلا دیا ہے ان کو وہ سبق یاد دلاؤ۔ میں بہت خوشی محسوس کرتا ہوں اور کبھی کبھی اکیلے میں دعا بھی کرتا ہوں، خاص طور پر ہمارے بھاونگر کے مبلغین کے لیے، عبدالرزاق بھائی ہیں، اختر بھائی ہیں اور سارے مبلغین کے لیے، کہ یہ سب ملازمت اور کاروبار کرتے ہیں، ان کو کسی کو ہم تنخواہ نہیں دیتے، یہ پہلے ذہن میں رکھیں۔ اب میں ان کو تنخواہ دوں 25,000 روپے اور پھر ان سے میں کہوں کہ سال کا 12 لاکھ تم چندہ کر کے لا کر مجھے دو، اس میں سے 3 لاکھ تم کو دے دوں گا، 9 لاکھ تنظیم کو دے دوں گا، ہم یہ سب نہیں کرتے ہیں۔ یہ سب بیچارے اپنا وقت نکالتے ہیں، اپنے وقت میں سے کام کرتے ہیں، اپنے وقت میں سے کام کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو اس طریقے سے کام انجام دیتے ہیں تنخواہ دار بن کر کے، ان کے حوالے سے میں کوئی کرٹیسائز کر رہا ہوں، نہیں، لیکن میں ان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن الحمدللہ مجھے معلوم ہے اور اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے صبح یہ آپ کو نماز کے لیے اٹھانے کو گلی میں نکلتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ،
آپ اگر اپنے بیٹے سے بھی کہیں گے روز تیرے کو 500 روپے دیتا ہوں صبح فجر میں مجھے اٹھانا، نہیں اٹھائے گا. یہ کچھ نہیں لیتے، آپ کو اٹھانے آتے ہیں، جگانے آتے ہیں. آپ ذرا سوچو، مدرسہ آپ کے لیے، ہیرا انگلش اسکول آپ کے لیے، ہفتہ واری اجتماع آپ کے لیے، قافلہ آپ کے لیے، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ بھولا ہوا سبق آپ کو یاد دلایا جائے اور آپ کو خدا اور اس کے رسول سے قریب کر دیا جائے. ان کا احسان جتنا مانے اتنا کم ہے کہ آپ خدا کو بھول جا رہے ہو، یہ آپ کو خدا کو یاد دلاتے ہیں. اور یہ آپ کے سچے دوست ہیں. اور صرف میں مبلغین کی بات نہیں کر رہا، یہ ہمارے جتنے علماء ہیں، جتنے ائمہ مساجد ہیں، ماشاءاللہ سب سنی صحیح العقیدہ یہی کام انجام دیتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا سچا دوست کون؟ سچا دوست کون؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں سچا دوست وہ ہے کہ جب تم خدا کو بھولو تو وہ تمہیں یاد دلا دے. تو میری آپ سے گزارش ہے، جو دور دراز سے مختلف علاقوں سے حد نگاہ تک غلامان رسول کا یہ مجمع ہے، جہاں جہاں سے بھی آئے ہیں، آپ سنی دعوت اسلامی کا کام اپنے علاقے میں شروع کریں. اور یاد رکھو، تم دین کا کام کرو، اللہ دین بھی سنوار دے گا اور دنیا بھی سنوار دے گا. کوئی پریشانی ہے نیت کر لو، میں سنی دعوت اسلامی کے قافلے میں 3 دن کے لیے جاؤں گا، اللہ اس کے صدقے میں پریشانی دور فرما دے گا. ارے جب علم حاصل کرنے کے لیے جو بچہ کوئی گھر سے نکلتا ہے اور اس کے پیر مٹی والے ہو جائیں تو ان پیروں کو جہنم کی آگ نہیں، تو جو راہ خدا میں پیر مٹی والے ہو جائیں تو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، تو دنیا کی مصیبت بھی اسے نہیں جلا سکتی ہے. اللہ سب آسان کر دے. تو ان چیزوں پر توجہ دیں. اور الحمدللہ ہیرا انگلش اسکول بھی کلاس فرسٹ سے اس کا آغاز انشاءاللہ ہونے والا ہے. اس سال سے الحمدللہ گجراتی اور انگلش دونوں میڈیم کے اندر سنی دعوت اسلامی کا اسکول بھاونگر میں شروع ہونے جا رہا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اسکول میں اپنے بچوں کو بھیجیں. بہت ساری اسکول، ہم نے اسکول کیوں شروع کی؟ اب تو اسکولی کی بات نہیں ہے، صرف آپ کی اطلاع کے لیے اور آپ کو ترغیب کے لیے کہ کل میں اجمیر مقدس میں تھا صبح. الحمدللہ اجمیر شریف میں وہاں کی جو سول ہاسپٹل ہے، زنانہ ہاسپٹل، جو تقریباً 4 ضلعوں کے اندر سب سے بڑی ہاسپٹل ہے، سنی دعوت اسلامی نے اس ہاسپٹل کا اپروکسیمیٹلی کم و بیش 5000 فٹ کا ایک وارڈ سنی دعوت اسلامی نے گود لے لیا ہے. اور وہاں جو پیشنٹ ہوں گے ان کی جو ضرورت ہاسپٹل پوری کرے گی وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ اگر کوئی ضرورت پڑ گئی تو سنی دعوت اسلامی ان کی ضرورت کو پوری کرے گی. باقاعدہ ہاسپٹل کے اندر سنی دعوت اسلامی کا بورڈ لگ گیا ہے اور کل الحمدللہ اس کا انوگریشن اس فقیر کے ہاتھوں سے عمل میں آیا. آپ کریں یہ سب کام، خلق خدا کو فائدہ پہنچائیں، اس لیے کہ وہ مسلمان اللہ کو بہت پسند ہے جس مسلمان سے مخلوق کا بھلا ہو جائے. تو آپ مخلوق خدا کی خدمت کا خیال کریں. اللہ رب العزت جل جلالہ سب پر کرم کی نظر فرمائے. اور مجھے آج ہمارے گجرات کے رکن شورا علامہ شبیر پٹیل صاحب نے، بھروچ کے نگراں ہمارے، انہوں نے کہا کہ حضرت 1 تاریخ کو آپ بھروچ ضلع میں آ رہے ہیں تو وہاں پر آپ کا بیان کیا ہوگا، موضوع کیا ہوگا بیان کا. تو میں نے سوچا اور سوچنے کے بعد میں نے ان کو بتا دیا کہ ہمارے بیان کا موضوع ہوگا دوستی کس سے کی جائے. آئیں بھی
سنیں بھی اور اپنی معلومات میں اضافہ فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھئی ایک گزارش آپ سے کروں گا. ایک زمانے سے بلبل باغ مدینہ آپ کو نعت سناتے ہیں، سنتے ہیں نا آپ؟ یار بڑی خطرناک نظر ان کی آواز پہ لگ گئی ہے. پتہ نہیں کس نے ایسی نظر ماری ہے کہ آج کچھ دنوں سے ان کی آواز جو ہے نا وہ تھوڑی سی لڑکھڑا گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ کافی اپسیٹ اور نروس رہتے ہیں. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ کریں گے نا انشاءاللہ؟ کیا دعا کریں گے؟ ماشاءاللہ ایک بچے نے دعا کی، اے اللہ قاری رضوان کی آواز کو اچھی کر دے. اللہ اس بچے کی دعا کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جائیے گا نہیں؟ ذکر کی فضیلت سنی ہے نا آپ نے، تو ذکر میں شامل ہونا ہے انشاءاللہ. تو ابھی ذکر، اس کے بعد دعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی لائٹیں بند ہوگی، آپ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. انشاءاللہ اتنی فضیلت کو سننے کے بعد یہ پہلا موقع اللہ آپ کو دے رہا ہے، ان فضیلتوں کو سمیٹیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ. بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ. چلو دیوانو تمہیں مدینہ، چلو دیوانو تمہیں مدینہ، مدینے والے بلا رہے